السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم یہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ علم کے ذریعہ ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء کرام، علم والے ڈرتے ہیں، اور علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جنت کا راستہ کیوں آسان نہ ہو کہ علم کے ذریعہ ہی ہم اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرتے ہیں، علم کے ذریعہ ہی ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر پاتے ہیں، علم کے ذریعہ ہی ہم جان پاتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ علم کے ذریعہ خشیت پیدا ہوتی ہے، اور علم کی وجہ سے ہی صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ علم کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ علم کی وجہ سے لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملتی ہے؟ کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جج ہے، اور کوئی کسی بھی میدان میں عالم ہے، کسی بھی میدان میں ہنر رکھتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک کم عمر اور عالم انسان بیٹھا ہے، اور اسی مجلس میں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کم عمر انسان اور عالم انسان کی طرف لوگوں کی نگاہیں متوجہ ہوتی ہے، لوگوں کی گردنیں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، اور لوگ محبت اور شوق سے اس کی بات سنتے ہیں۔ جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، جب ہم صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے علمی میدان میں اپنا سکہ جمایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مضبوط اور طاقتور قوم بن کے ابھرے۔ اور جب بھی مسلمان علم اور تعلیم سے دور ہوئے تو وہ غلام بنا لیے گئے، یا پھر غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم جنگ بدر کے واقعات دیکھیں گے تو اس میں جو غریب قیدی تھے، جن قیدیوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال اور پیسے نہیں تھے، تو ان کی رہائی کی یہی صورت تھی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے اور ان کو ہنر سکھائے۔ غیر مسلم جو قیدی بنائے گئے تھے، وہ مسلمان کے بچوں کو کیا سکھا سکتے تھے؟ وہ کتاب اللہ نہیں سکھا سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دے سکتے تھے، وہ دنیاوی نالج دیتے تھے۔ جب ہم روم، ایران اور مسلمانوں کے جنگوں کے واقعات دیکھیں گے تو مسلمانوں کے جیتنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس توپ اور بڑی بڑی ٹینکیں تھیں، جن کے ذریعہ وہ لوگ اپنے مخالفین کے قلعوں پہ حملہ کرتے تھے اور اس پہ قبضہ کرتے تھے۔ اس وقت وہ جو مخالفین تھے، وہ جو روم اور نصارہ کی سپر پاور اقوام تھی، وہ حیران تھی کہ یہ مسلمانوں کے پاس یہ کون سی ایجادات ہیں، یہ کون سی آلات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جدید علوم سے کبھی بھی ناآشنا نہیں رہے، اور مسلمانوں نے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پہ بھی مکمل توجہ دی، بلکہ جدید علوم کے اکثر کتابوں کے بانی مسلمان ہیں۔ بہت سی چیزوں کی ایجادات اور بہت سے آلات کی ایجادات ہمارے اسلاف نے کی ہے، ہمارے علماء کرام نے کی ہے، گرچہ ان کے نام بدل گئے ہیں، لیکن اب بھی ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ مسلمانوں کی ایجادات ہے۔ آج بھی کئی جگہوں پہ، بلکہ یورپ کے یونیورسٹی میں، وہاں کی جامعات میں مسلمانوں کی تحریر کردہ کتابیں ان کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعہ آخرت کی بھی کامیابی ممکن ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ممکن ہے۔
اور ہمارے رب نے خود ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دینا، بہتر دینا، اور دنیا میں بھی بہتر دینا۔ ایک بات سوچیں، اگر دنیا میں سکون نہیں ہو تو ہم دین پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں دین پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے جدید علوم کو حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج مسلمان ہندوستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں مظلوم ہے، مقہور ہے، اور ایک کمزور قوم کی طرح ابھر کے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ علم سے دوری ہے، اس کی وجہ علمی میدان میں ان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم علم بھی حاصل کرتے ہیں تو میٹرک تک کی علم حاصل کرتے ہیں یا 12th تک کی علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد علمی میدان میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، جتنے بھی بڑے مناصب ہیں، اس پہ غیر مسلم اقوام قابض ہے۔ تو اگر ہم جینا چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی روشن مستقبل چاہتے ہیں، اگر ہم ایک مضبوط قوم کے طور پہ ابھرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا اور تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا ہوگا۔ ماؤں کو اپنی ذمہ داری کے تئیں حساس ہونا ہوگا۔ اساتذہ لوگوں کو تعلیم دینے کو صرف پیشہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ اس کو عبادت سمجھیں۔ آج ہم اپنے پیسوں کو بہت سی اسرافات میں، بہت ساری فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم پیسے 10 لاکھ روپے صرف ایک شادی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر وہی پیسے ہم بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم ایک طاقتور اور مضبوط قوم بن کے ابھریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ، گاؤں میں، شہروں میں بھی مساجد کی تعمیر میں بھی بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کرنا، اس پہ پیسے خرچ کرنا اچھا عمل ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر مساجد میں آنے والے مصلی علم سے ناشنا ہوں تو مساجد کی زینت کہاں سے ہوئی؟ مساجد کی زینت صرف ظاہری خوبصورتی سے نہیں ہے، مساجد کی زینت ان کے مصلین سے ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری مساجد بنانے سے بہتر ہے کہ اتنی مساجد بنائی جائے جتنی ضرورت ہو، اور ان پیسوں کو بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا جائے۔ بچوں کے لیے تعلیمی سینٹر، تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں مسجدیں کچی تھیں، مٹی کی مسجدیں تھیں، لیکن علمی میدان میں وہ پیچھے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے وہ سپر پاور قوم کی طرح ابھرے، اور لوگ اور قومیں ان کی ماتحت بنتی گئیں، اور آج ہم اپنی شخصیت کھو چکے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، اور زمین پہ ہم خلیفہ تبھی بن سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو۔ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم تبھی نافذ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سیادت اور سرداری ہو، اور ہمارے پاس سیادت اور سرداری تبھی حاصل ہوگی جب ہم علمی میدان میں آگے ہوں گے، جب ہم علم میں ترقی کریں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہلو پہ سنجیدگی سے فوکس کرے، علم کی اہمیت کو سمجھیں، اور خود اور اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں۔ خود خوب پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں، ان کی تعلیم پہ توجہ دیں، اور بیجا اسراف سے بچیں، اور پیسوں کو تعلیمی میدان میں خرچ کرنے سے نہ جھجکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک طاقتور قوم کی طرح ابھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔